ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ان کو غسل کس نے دیا، قبر کس نے کھودی، اس کے بعد آپ کو قبر میں کس بندے نے اتارا، یہ تمام حالات و واقعات اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت ابوبکر کی آپ کے وصال کے بعد جو پہلا کام ہوا وہ حضرت ابوبکر کی بیعت لی گئی۔ حضرت ابوبکر کی بیعت لینے کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب خلیفہ ابوبکر ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے دفن کے انتظامات کی طرف لوگ متوجہ ہوئے۔ تو ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مشورہ ہوا کہ غسل جو ہے آپ کو وہ کون دے۔ اس میں پھر مشورے سے یہ طے پایا کہ علی بن ابی طالب، عباس بن عبد المطلب، فضل بن عباس، قسم بن عباس، اسامہ بن زید اور آپ کا ایک خادم تھا جس کا نام تھا شکران، ان لوگوں نے مل کر آپ کو غسل دیا۔ جب یہ سب لوگ مل کے آپ کو غسل دے رہے تھے تو اس دوران اوس بن خولی اس نے علی بن طالب سے منت کی کہ مجھے بھی غسل میں شامل کر لو، میں بھی غسل دینے میں معاونت کرتا ہوں، مجھے بھی تاکہ یہ شرف ملے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بھی غسل میں شریک ہو جاؤ۔ اس کے بعد وہ اوس بن خولی بھی غسل میں شریک ہو گیا۔ تو ان سب لوگوں نے مل کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا۔ غسل کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ کو غسل دینے کی تیاری ہو رہی تھی تو اس دوران کچھ صحابہ کہہ رہے تھے کہ بھئی کپڑے اتار کے غسل دیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہیں کپڑوں سمیت غسل دیں۔ تو اس دوران حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی ظاہر ہوا جو کہ ہم اس کو نہیں جانتے تھے، ہمارے خیال کے مطابق وہ ایک اجنبی آدمی تھا۔ اس نے آواز لگائی کہ نہیں، ان کو کپڑوں سمیت ہی غسل دو۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، کیونکہ اس آدمی کو صحابہ بھی نہیں جانتے تھے اور عائشہ فرماتی ہیں کہ میں بھی نہیں جانتی تھی۔ تو اس بندے نے یہ بات کہی اور پھر وہ چلا گیا۔ تو اس کے بعد پھر صحابہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ ٹھیک ہے، آپ کو کپڑوں سمیت ہی غسل دیتے ہیں۔ اس وجہ سے آپ کو غسل جو دیا گیا ہے وہ کپڑوں سمیت دیا گیا ہے۔ وہ آپ علی بن طالب جو تھے وہ آپ کو سینے سے آپ کو تھامے رکھا تھا انہوں نے، اور دوسرے لوگ آپ کو جو ہے وہ آپ کے جسم کو ملتے تھے۔ اس طرح آپ کو غسل دیا گیا۔ اچھا، غسل کے بعد پھر اب باری آ گئی نماز جنازہ کی۔ اس میں یہ ہوا کہ ہاں البتہ یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ غسل کے بعد پھر وہ قبر کی کھدائی کا بھی ہے کہ کس نے قبر کھودی، وہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ تو اس میں عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ جو ابو عبیدہ بن جراح تھے وہ مکہ کے رواج کے مطابق قبر کھودا کرتے تھے، اور ابو طلحہ جو تھے وہ مدینہ کے رواج کے مطابق قبر کھودتے تھے۔ تو عباس نے دو شخصوں کو بلایا، ایک سے کہا کہ تم ابو عبیدہ کو بلا لے آؤ، اور دوسرے سے کہا کہ تم ابو زید کے پاس جاؤ۔ تو اس دوران یہ ہوا کہ چنانچہ جو شخص ابو طلحہ کو بلانے گئے تھے ان کو ابو طلحہ مل گئے اور ان کو ساتھ لے آئے۔ تو اس لحاظ سے پھر آپ کی جو قبر تھی وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے تیار کی۔ اور راوی کہتے ہیں کہ منگل کا جب دن گزر گیا، اس منگل کے دن یہ ہوا کہ مختلف لوگ آتے، جنازہ دعا وغیرہ پڑھتے، لیکن اس میں کوئی آدمی امامت کسی نے نہیں کرائی۔ یہ بات ضروری ہے آپ کی
جو نماز ہوئی ہے وہ امامت کسی نے نہیں کرائی، وہ ایسے ہوتا تھا کہ مختلف گروپ آتے تھے، وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا پھر چلا جائے، پہلے مرد آئے، پھر عورتیں، پھر جو بچے وغیرہ تھے وہ سب سے آخر، اس طرح سے پھر آ گیا ٹائم تدفین کا۔ تدفین یہ ہوئی کہ منگل کا جو دن تھا وہ سارا گزر گیا اور رات شروع ہو گئی بدھ کی، اس رات کو آپ کی تدفین ہوئی۔ تدفین میں بھی حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ علی بن طالب، فضل بن عباس، قسم بن عباس جو کہ عباس کے بیٹے تھے، فضل بھی عباس کے بیٹے تھے، اور آپ کے وہی خادم شکران، یہ لوگ پھر قبر میں اترے، اور اسی طرح پھر اسی آدمی نے درخواست کی اوس بن خولی نے کہ مجھے بھی قبر میں اترنے دو۔ اوس بن خولی رسول کریم کا نوکر خادم تھا، غلام تھا، تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی اتر آؤ، تو اس طرح آپ کو قبر میں رکھ دیا گیا۔ تو آپ کے پاس ایک چادر ہوتی تھی جو رسول کریم اوڑا کرتے تھے، تو شکران نے کہا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ دفن کر دی جائے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ دفن کر دی گئی، اس طرح۔ اور یہ بھی یہاں وضاحت ضروری ہے کہ آپ کا جو قبر مبارک کھودی گئی ہے وہ جس جگہ پہ آپ کا وصال ہوا ہے نا، اسی جگہ پہ چارپائی کو ایک سائیڈ پہ کر کے اسی جگہ پہ قبر کھودی گئی ہے، اور یہ حضرت علی کے مشورے سے ہوا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس جگہ پہ آپ کا وصال ہوا اسی جگہ پہ قبر کھودی جائے، اس طرح آپ کا